اللہ جل شانہ نے علماء اور طلباء جو ہیں ان کو بڑا خاص انتخاب ہے۔ علم اس لیے بھی ہے کہ تاکہ ان میں شعور پیدا ہو جائے، اور شعور پیدا ہو کے تاکہ یہ مجھے پہچان سکیں۔ علم بیس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ آپ سے تو پوچھتے ہوئی علم کیوں پڑھ رہے ہو، مدرسہ کیوں پڑھ رہے ہو، اس کا کیا جواب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں مدرسہ کیوں پڑھ رہے ہو، آپ جواب نہ دیں، جواب اندر رکھ لیں، اور جب میں جواب دوں گا پھر آپ کا اور میرا جواب اگر اندر سے مل رہا ہو تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے مقصد کا تعین ٹھیک کیا ہے۔ آپ سے کوئی سوال ہے کہ بھئی کیوں داخل ہوئے مدرسے میں، کیوں علم پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں جواب ہوگا میں عالم بن کر لوگوں کو عالم بناؤں گا، متمم بنوں گا، مدرسہ قائم کروں گا، فلاں فلاں مقاصد ہے میرے۔ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کو پہچان لوں، اللہ کی معرفت نصیب کر لوں، اللہ کو حاصل کر لوں۔ اس کے علاوہ جتنے جذبے ہیں سب باطل ہیں، سب باطل ہیں۔ میں اس لیے ذرا تاکید کی ہے کہ علماء طلباء بیٹھیں۔ ایک دفعہ میں اپنے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی سفر پہ تھا، تو آپ جب نماز کے لیے موقع ملا تو کوئی صاحب بڑی خوشیلانی سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو میں نے محسوس کیا کہ حضرت جی صاحب کی زبان سے بے اختیار نکل گیا اوہ اوئے۔ مجھے نماز کے اندر ہی کچھ ادراک ہو گیا کہ حضرت کی طبیعت پہ کچھ بوجھ آ گیا ہے۔ جب صاحب حال کسی غیر صاحب حال کی سے نماز پڑھتا ہے اور اس کا جذبہ جب ٹھیک نہیں ہوتا تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سینے میں کسی نے چھری مار دی ہو۔ اس کے بعد ایک مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ قرآن پڑھ کر بھی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، قرآن کریم پڑھ کر بھی جہنم میں چلے جائیں گے، پڑھا کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ مصنوعی پن زندگی میں اختیار نہ کرنا، یہ میرا ایک واز ہے۔ اچھا، تکلف زندگی میں نہ لانا کبھی بھی، زندگی لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھ کے مجھے پہچان سکے میں کون ہوں۔ خدا کی نگاہوں میں بندہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جب ادھر سے گر گیا نا، زمین میں آپ کو جتنے بھی مصنوعی کام ہیں سارے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ قبولیت کے فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اور وہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتے ہیں۔ سلطان بابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پھاڑا،
آج آیا خیال دلاں وچ اپنا خرقہ پھاڑا، چھو لوٹا تسبیح مسلح دل سونے والا وا۔ تیری بزرگی کی ظاہری جتنی علامتیں ہیں میرا دل کرتا ہی اپنے سے ہٹا دوں۔ خرقہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پیر ہے، تسبیح دیکھتے ہیں، لوٹا دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دل کرتے دور کر دوں آج، بس دل ہو اور وہ ہو۔ کیا بات کر رہا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں آدمی بے قیمت ہوتا ہے، ورنہ صاحب دل کا جو مقام ہے نا، بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ ہم اپنے آپ کو بوسے کے بھاؤ بیچتے ہیں، قیمت جو لگاتے ہیں وہ تھوڑی لگاتے ہیں، کیوں اپنی خود اہمیت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کچھ خاص ہے۔ کئی علماء طلباء ہوتے ہیں نا، پڑھ کے بھی کہتے ہیں یار کیا فائدہ مولوی بننے کا، کیا کیسی وقت ضائع کیا۔ اور لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، کوئی کدھر چلا گیا، کدھر چلا گیا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، تو سب سے پہلا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو پہچان لوں، اللہ کی معرفت حاصل کروں، اللہ کی پہچان حاصل کروں، اللہ کی معرفت حاصل کروں۔ اور جب اللہ کو پہچان لیا نا تو اصل کام ہو گیا۔ ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کو پہچان لیا تو آپ کا نورانی قاعدہ پڑھانا، آپ کا بخاری شریف پڑھانا، آپ کا قرآن شریف پڑھانا، اس نورانی پٹی کے اندر اتنی تاثیر ہوگی کہ آپ بافیض ہو جائیں گے۔ آپ کو مسجد کی خادمی بھی بہت اونچا منصب لگے گا، مسجد کا مؤذن ہونا بڑا اعزاز لگے گا کہ شکر اللہ نے مجھے کسی جگہ پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی محبت، معرفت، یہ تعلیمی کے زمانے میں ہی نا خوب اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ اور جس آدمی کی طالب علمی پاک گزرتی ہے نا، اس کے بقیت اور سارا پاک ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ خیال رکھیں، نفس کے ساتھ مار کر آئی بڑی سخت قسم کی ہے، یہ خواہشات کا ایک سمندر ہے، اور ہر روز ایک نئی خواہش جانوں کے سامنے کھڑی ہے، روز اس کے ساتھ مار کٹائی لگتی ہے، روز مقابلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ ایسی صورتحال میں بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جیسے علم مجاہدے سے آتا ہے نا، پڑھتا ہے آدمی، تربیت کے لیے مجاہدہ ہوتا ہے، تربیت کے لیے مجاہدہ ہے۔ تعلیم آسانی سے نہیں آتی نا، اس طرح تربیت بھی آسانی سے نہیں آتی، جذبات کو چلنے پڑتے ہیں، ارمان کو چلنے پڑتے ہیں، آرزوؤں کو خون کرنا پڑتا ہے، پھر حقائق کی طرف اللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جتنے کبائر ہیں نا، ایک ایک کر کے اللہ سے اس کی توفیق مانگیں، یا اللہ مجھ سے یہ سلب فرما دے۔ ہم مدرسوں میں پڑھنے کے بعد
پڑھانے کے بعد اپنے گاؤں جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں نا، تو ہم اپنا مقابلہ جو ہے نا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، جو کالج پڑھا ہوا ہے، جو دکاندار ہے، جو تاجر ہے، اور اس کو ہم متوازی درجہ دے کے چلتے ہیں۔ میرا اس کو کیا جوڑ ہے؟ ہمارا اس سے مقابلہ کیا بنتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں بنتا اس سے۔ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا اچھا، کس وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ نے ہمیں بہت بڑے منصب کے لیے ہمارا انتخاب ہوا، اور جن اکابر کو ہم یاد کر کے بھی روتے ہیں نا، اتنا ایسے تھے، وہ چلے گئے اپنے ایسے کے کام کر کے، ان کو بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہم ان کے پیچھے کتنا روتے ہیں اور کیا یاد کرتے ہیں ان کو۔ اب ان والا کام کرنا ہے، وہ پاس ہو کے نکل گئے ہیں، اب ہم امتحان میں، ہمارا امتحان چل رہا ہے جی۔ تو صدقے دل سے توبہ، معافی ہر وقت اللہ سے، اور اپنے امراض کو پیش نظر رکھے، اس کے اندر کون کون سی بیماری جو میرے علم میں ہے، وہ جو میرے علم میں نہیں ہے وہ اللہ مجھ سے کیسے دور کریں گے۔ تو یہ فکر سب نے کرنا چاہا، اور ان سب میں سے اخلاص پر بہت اپنی مشق کرنی، اخلاص پر۔ ہمارے طریقہ نقشبندیہ کے ایک شیخ گزرے ہیں، حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری۔ یہ دوست محمد قندھاری جو تھے، یہ ان کی دو خانقاہیں تھیں۔ سردیاں یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں گزارتے تھے اور گرمیاں قندھار میں گزارتے تھے۔ تو جو ایک علاقہ بلوچستان میں، وہاں صبح کی نماز کے بعد حضرت کے کچھ مریدین تھے جو مراقبہ کرتے تھے، تو وہاں کے جو مسجد کے امام تھے، قاضی تھے، بڑے مفتی تھے، وہ ان سے کہتے کہ یہ کیا بدعت کرتے ہو تم روزانہ صبح؟ انہوں نے کہا حضرت ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، ہمارے شیخ قندھار میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا کہ یہ اللہ اللہ کیا کرا سے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حضرت آپ نے جانا ہو قندھار تو گرمی بھی ہے، چلیں حضرت کو بھی دیکھ لیں گے اور وقت گزار لیں گے کچھ۔ یہ اگلے درجے کی بات میں بھی کرنے لگا ہوں نا، یہ علماء، صلحاء، طلباء، وہ صرف یہ الفاظ کی ہیر پھیر نہیں جانتے تھے کہ وہ الفاظ کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرتے تھے۔ وہ اپنے اندر ایک ایسی موج رکھتے تھے جس سے مخاطب کی نفس کی ساری سرکشیوں کو ایسے کچل کر رکھ دیتے تھے، اور اس کو اگلے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ نارمل ہوتا تھا پھر کہتے یار کچھ ہو گیا میرے ساتھ۔ اب یہ ساری چیزیں اصل منصب علماء کا ہے، اصل طلباء کا ہے، ان لوگوں کا ہے۔ اب یہ بزرگ جو تھے نا قاضی صاحب، ان کا نام تھا حضرت شیخ قاضی محمد
عادل کاکڑ زوبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا انسان تھا، بڑا عالم تھا. سو سنار کی ایک لوہار کی، سنیارا 100 دفعہ ٹھک ٹھک کرتا ہے نا، لوہارے کی مارتا ہے، پکی مارتا ہے. پہنچے وہاں جا کے ساتھیوں نے تعارف کروایا کہ حضرت یہ ہمارے علاقے کے بہت بڑا آدمی عالم ہے، یہ ہوا ہے. اب لوگ سنتے نہیں، توجہ توجہ توجہ. یہ توجہ ایک بہت بڑی دولت ہے، ایک بہت بڑا فن ہے، ایک بڑا علم ہے. اس کو زبان کال سے نہیں سمجھایا جا سکتا کہ کیا کیسے ہوتا ہے. یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک بزرگ عالم میرے ساتھ جا رہے تھے تو میں نے درخواست کی فون پر، حضرت ہم آ رہے ہیں. جب پہنچے تو حضرت نے فرمایا آپ آ رہے تھے تو آپ کے آنے کے بعد میں نے باٹ لگانا شروع کی تھی. یہ چھری جب ہوتی ہے نا کھڈی، اس کو ریتی میں چلو اس کو تیز کرتے ہیں، اس کو ہماری زبان میں باٹ لگانا کہتے ہیں. تو مجھے حضرت نے فرمایا کہ آج میں نے بڑا تیز باٹ لگایا ہے، جڑی کھپی واسا اس کو اس سے پکڑتے ہیں نا، اس کو دبا دیتے ہیں، اس کو تو میں جڑی کھپی لانی ہے آج. تو حضرت بھی باٹ لگانے کے لیے تیار ہو گئے. شیخ سے فرمایا چلیں ابھی تھوڑا آرام کریں، پھر سنت اور بدعت پر بات کریں گے کہ کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے. عصر کی زور کی نماز کے لیے حضرت آئے، فرمایا مولانا کیسے تشریف آئے، کس مسئلے پہ بحث کرنی ہے. کہا حضرت بحث نہیں کرنی، آپ سے بیعت کرنی ہے. سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے ہم. اب شیخ کا جو حال تھا اور قاضی صاحب کا جو کال تھا، حضرت نے جب اپنے حال میں ان کے کال کو ڈالا، ان پر اپنی تصویر ساری کھل گئی، حیثیت ساری کھل گئی. اس حال میں مر جاؤں، یہ تو میں بڑے حجاب میں پھنسا ہوا ہوں. فیصلہ کر لیا کہ اب تو میں نے یہاں سے جانا نہیں، اب تو جانا نہیں. یہ تو بڑا مشکل سفر ہے. بارہ سال رہے ان کی خدمت میں مسلسل. علاقے میں بڑی پریشانی ہو گئی کہ ہمارے بڑے قاضی تھے، علاقے کے مفتی تھے، غائب ہو گئے، شاید ہم سے ناراض ہیں. کسی نے کہا بھائی ہم نے تو ان کو قندھار میں دیکھا ہے. یہاں سے پورا وفد گیا، جرگہ گیا یہاں کے قوانین کا کہ حضرت ہم سے ناراض ہے. وہاں گئے تو انہوں نے کہا بھائی ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اخلاص سیکھ رہا ہوں. کہا حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو اخلاص کا کوئی پتہ نہیں ہے. فرمایا کیا پتہ ہے مجھے، اب بھی کوئی کام شروع کرتا ہوں جذبہ ٹھیک ہوتا ہے، یا درمیان میں یا آخر میں خراب ہو جاتا ہوں. اب اس ریا کی شکل میں اگر میں مر گیا، لوگوں میں تو بڑی واہ واہ ہوگی کہ بڑا زبردست آدمی ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میرے انجام کا کیا ہوگا؟ یہ جو پیغمبر کا جو منصب ہے، وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو یزکیہم ہے نا جی، یہ ہے بڑا اصل مسئلہ.
یہ بڑی اصل بات ہے یہ. تو کا اخلاص سیکھ رہا ہوں. اخلاص سیکھ رہا ہوں. اخلاص سیکھ رہا ہوں. اپنی تربیت سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہا. علم تو اس لیے پڑھ رہے تھے کہ خدا کو پہچانیں گے. اب پہچان والا سفر ہمارا ختم ہو گیا. ہم تو اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. نام کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، عزت کے چکر میں. گم شو، گم شو، گم ہو جا. خدا نام بھی کریں گے، کام بھی کریں گے. اگر گم نہ ہوئے نا، نہ تو نام ہوگا نہ کام ہوگا. عالم بن کر متکبر مرنا، عالم بن کر ریاکار مرنا، عالم بن کر دنیا دار مرنا، اس سے بہتر پتہ ان پڑھ مر جائے. کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اب جب یہ دولت اللہ نے دے دی ہے، اس کو تربیت کا رنگ چڑھانا ہے. اس پر تربیت کا رنگ چڑھانا ہے. اور تربیت کا رنگ چڑھ جائے گا نا، علم کی ساری خامیاں چھپ جائیں گی. علم کی ساری خامیاں چھپ جائیں گی اس میں. اور اگر تربیت اور اصلاح کا رنگ نہ چڑھانا، بس پھر بربادی ہے ساری. امت کے اندر جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے نا، کوئی فتنہ کسی ان پڑھ جاہل سے پیدا نہیں ہوا. یہ سب اہل علم سے پیدا ہوئے. کسی فتنے کی بنیاد دیکھیں گے، اس کے پیچھے اہل علم ہوں گے. ان پڑھوں کیا پتہ. اس لیے علم تو آ گیا، اور علم کی ساتھ ساتھ جو چیز ضروری تھی وہ اس کی طرف دلچسپی نہیں ہوئی. اس لیے باقاعدہ یہ تربیت ایک نظام ہے. اچھا، جیسے علوم نبوت ہے نا، اس طرح نور نبوت ہے. علوم نبوت مدرسے سے آتے ہیں. یہ سامنے بیٹھ کے آتے ہیں. قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھاتے ہیں. جیسے نور نبوت سینہ بسینہ آیا ہے. یہ الگ رنگ ہے. اور جب علوم پر نور چڑھتا ہے پھر شخص نورانی ہو جاتا ہے، پھر بافیض ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے علوم کے ساتھ ساتھ نور نبوت کی محنت کرنا کہ نور نبوت آ جائے. اور ہم وقت اپنی اصلاح کی طرف فکر کرنی ہے. اپنے اوپر خیال رکھنا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہمارے خطبے سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہو گیا اور اس ساری دنیا جنت میں چلی جائے. آپ کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے کیا فائدہ ہے؟ ہمارے لیے رکاوٹ کھڑی ہو جائے. ہاں بھائی آپ بتاؤ. میں اس لیے اکثر علماء دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، آزمائشیں علماء کے لیے ہیں، پیروں کے لیے ہیں، عوام کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے. بہت سیدھے مسکین سے لوگ ہیں، آئے بیت ہو گئے، توبہ پڑھی، ہم سے مسئلے پوچھے، عمل کرے.
مسئلے ہمارے ہیں بہت. اتنا بڑا اعتماد کسی نے آپ پر آپ کے علم کی وجہ سے کیا. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. اس سے بڑا افتراء اور جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا پہ اپنا جھوٹ مانے. حضرت تھانوی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ وجہ دوستی ہیں اللہ کے درمیان، اور آپ کی داڑھی دیکھ کر، آپ کی تقریر دیکھ کر، آپ کا حلیہ دیکھ کر، آپ کی شکل شباہت دیکھ کر کسی نے کہا یہ تو اللہ والا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا، آپ سے محبت کرنے لگا. آپ نے اس کو گاہک بنا کر ڈیل کیا. یہ لفظ صحیح ہے نا؟ آج مجھے خیال آیا کہ آپ نے اس کو گاہک بنا دیا اپنا. آپ کی نگاہ اس کی مادیت پر ہے، اس کی چیزوں پر ہے، اس کے لکشوں پر ہے. سبحان اللہ. تربیت آدمی کی ہوتی ہے. کئی دفعہ جن سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی مال کیا جان ہر کچھ لٹاتا ہے. کئی بار خیال آتا کہ کسی شیخ کی کوئی چیز دیکھیں تو دل میں خیال آتا یار یہ اپنے حضرت کے لیے لے کر جائیں گے، یہ چیز لے کر جائیں گے. ایک دم مجھے حضرت فرمانے لگے اور میرا جو آپ کا تعلق ہے نا وہ مادی اسباب سے بہت بلند ہے، مادی اسباب سے بہت بلند ہے. ان چیزوں کا خیال بھی دل میں لایا کرو. یہ چیزیں کبھی نہ سوچا کرو کہ کاش میرے پاس یہ ہو تو میں جاؤں ان کو پیش کروں. ہمارا تعلق ان چیزوں سے بہت اوپر ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب جس وقت ہم سے مقتدیوں نے، لوگوں نے ایسے تعلق رکھے اور ہم انہیں گاہک بنا کے ڈیل کریں، ہم ان کے ساتھ ایسے پیش آئیں جیسے دکاندار پیش آتا ہے. بھائی ہم آخرت کے سفر کے مسافر ہیں، اس کے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. کیا ہے کیا نہیں ہے. اللہ پر جھوٹ نہیں ماننا، اللہ پر جھوٹ نہیں ماننا، اور اپنی تربیت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے جہاں جائیں ایک دعوت کا سر چھوڑ کے چلے جائیں. بس کتابوں میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوتا ہے نا، بعض اللہ والوں کا چلنا پھرنا دعوت ہوتا ہے. کوئی تقریر نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، بس جہاں گئے یاد چھوڑ کے چلے گئے. جہاں گئے یاد چھوڑ دی، ایک محبوب تذکرہ چھوڑ دیا پیچھے. اور اس سے بہت فیض ہوتا ہے پھر. اور خاص طور پہ ہمارا جو طریقہ ہے نا، اس میں تو زبان حال سے کم زبان حال سے تربیت زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ بات میری یاد رکھیں، زندگی کے کسی وقت بھی آپ عالم ہیں، طالب علم ہیں، پیر ہیں، مولوی ہیں، دل میں اگر ماں سوا ہوگا نا، آپ کو اپنا علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اور کسی شخص کے ساتھ اگر آپ کے دل میں خفگی بیٹھ گئی ہے نا، خفگی. شاہ غلام علی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شیخ، مربی، عالم، علوم نبوت پڑھنے پڑھانے والا، اگر اس کے دل میں کسی بھی مومن مسلمان کی خفگی کا اثر 3 دن سے زیادہ ہے، یہ شخص واصل نہیں ہو سکتا، عارف نہیں ہو سکتی. میں تو بے راستے میں پڑا ہوا بھی ہے.
ابھی تک انتقامی جذبات سوچ رہا ہے یہ، ابھی تک یہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ والوں کے دل کہاں ان کاموں کے لیے فارغ ہیں؟ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ اس لیے یہ ہمارا منصب نہیں ہے علماء کا، یہ مشائخ کا منصب نہیں ہے۔ ضد ہو، بخل ہو، جہالت ہو، تکبر ہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ ہماری پھر یہ دنیا دار آدمی ہے، دنیا کا کام کرے اور کام کرو، یہ آپ کا منصب نہیں ہے۔ اس منصب کی نزاکت بہت ہے، بس وہی ہو اور کوئی بھی نہ ہو بس، اور جس کے ساتھ تعلق ہو وہ بھی اسی کی وجہ سے ہو، اس میں کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ بھانج نہیں مرنا چاہیے بندے کو، خوشبودار ہو جانا چاہیے دنیا سے۔ ہم جب جائیں دنیا سے نا تو ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک خلقت جڑی ہوئی ہو اور ان کی تربیت جڑی ہوئی ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ ہماری خود تربیت ہوگی، خود اصلاح ہوگی۔ علم کا جو زور ہے نا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تھے نا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی کیا نام ہے ان کے، فخر الدین امام راضی، یہ بہت بڑے فلسفے کے امام تھے، منطق کے امام تھے، بہت بڑا آدمی تھا۔ یہ جب نیا نیا علم پڑھتے ہیں نا ان کو مناظروں کا شوق ہوتا ہے، بحث مباحثے کا شوق ہوتا ہے، دوسروں کو سبکی دینے کا شوق ہوتا ہے، نیچے دکھاؤ اس کو۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مناظرے کرتے تھے۔ ایک دن کسی عارف سے ملے اور انہوں نے کہا حضرت ساری زندگی اس کام میں گزر گئی ہے، آگے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ بس اس کو فیل کرو، اس کو مناظرہ کرو، اس کو گراؤ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، بس واہ واہ ہو گئی ہے۔ حضرت انجام کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یار بات تو تمہاری اچھی ہے، میں تو ابھی سمجھاؤں کیا کروں ابھی۔ کہا میرے یہ دل میں یہ آتا ہے کہ ایک زمانے کے بڑے شیخ ہیں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کی خدمت میں چلے جائیں، کچھ تربیت کرائیں اپنی۔ اب یوں سمجھیں کہ اس وقت کا اتنا مشہور آدمی تھا، اتنا مشہور آدمی تھا کہ جس کو عالم جاہل ہر طرح کا آدمی جانتا تھا کہ یہ امام راضی ہیں۔ ان کے یہ قصہ کرنے سے پہلے ایک عرض کروں کہ ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے کسی شہر میں افغانستان کے، ہزاروں لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تو ایک بوڑھیا وہاں سے گزر رہی تھی، اس بوڑھیا نے پوچھا وعلیکم رضوان صاحب اٹھو اٹھی ہو؟ بوڑھیا نے پوچھا یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں آج اتنے؟ اس نے کہا خدا کی بدی تجھے پتہ نہیں امام راضی گزریں گے ادھر سے آج؟
نے کہا بھلا کون امام راضی ہے؟ امام راضی کون ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ کی بندی یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک داریے کو اتنی بڑی شکست دی تھی ایک مناظرے میں، اس نے 1000 اشکال پیش کیے تھے کہ اللہ نہیں ہے، انہوں نے 1000 جواب دیے کہ اللہ ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے۔ اس بوڑھیا نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام راضی کو خود بھی 1000 بار شک ہوا ہے۔ امام راضی کے کانوں میں جب یہ بات پڑی، یہ تو ہے میرے اللہ، یہ بوڑھیا ایمان میں مجھ سے آگے چلی گئی۔ امام راضی کہتے میں نے اس بوڑھیا سے پوچھا تو اب نہیں جانتی کہ یہی امام راضی ہے۔ اور میں جی مجھے کیا کہنا چاہیے تھا اس کو؟ اس نے کہا تھا اس بدبخت کو کہنا میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں، دلیل تو وہ دے جس کو شک ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ گئے نا شیخ نجم الدین کے پاس، جب وہاں تشریف لے گئے نا تو شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت تک پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا کوئی تعارف نہیں کروایا، اور یہ بات میری یاد رکھیں، علم جتانے کی نیت سے کبھی بھی اپنا کسی اللہ والے سے وہ آدمی فیض نہیں لے سکتا، کبھی بھی۔ جب اپنی شخصیت جتانی ہو، اپنا علم جتانا ہو، یہاں تو مٹنے کے بعد کچھ حاصل ہوتا ہے۔ جب یہ گئے نا تو خانقاہ میں مرکز میں تشکیلیں ہو رہی ہیں کہ بھائی تم نے یہ خدمت کرنی ہے، تم نے یہ کرنی ہے، تم نے یہ کرنی ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تشکیل ہو گئی کہ جہاں جو مٹ پانی کے گرم ہوتا ہے نا اس کے نیچے لکڑیاں جھونکنی ہیں، اور مٹی کے ڈیلے پٹوانیاں جس کو کہتے ہیں نا وہ بنا بنا کے رکھنی ہیں۔ فادر تمہیں پراٹھے پکانے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، 6 مہینے تک اس زمانے کی بیت الخلاء صاف کرتے رہے، پانی گرم کرتے رہے، اور حضرت نے فرمایا جب مجلس میری شروع ہو تو آج میرے سامنے بیٹھا کرو۔ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ایسے تو شیخ نجم الدین کی خدمت میں ایک داریہ آ گیا۔ اس داریہ نے آگے کہا کہ حضرت میرا کچھ سوالات ہیں، اگر یہ سوال ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضرت نے وہ سوال پڑھے، سوال پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قسم ان سوالوں کے جواب روح زمین پر امام راضی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ سوال ایسے ہیں کہ امام راضی کے بغیر کوئی حل نہیں کر سکتا۔ تو اپنے ایک مرید سے فرمایا یہ میرا خط بھی لے جاؤ اور یہ سوال نامہ بھی لے جاؤ، خراسان چلے جاؤ، پکتیکا چلے جاؤ، یہ پکتیکا میں تھے افغانستان، اور جا کے میرا کہنا کہ حضرت نے بھیجا ہے، دیکھا نہیں ہے میں ان کو، کہ ان سوالوں کے جواب لکھ دو۔ اب امام راضی پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ فقیر جب اٹھا نا خط لے کر باہر تک پہنچا نا تو پیچھے سے امام راضی چلے گئے، ان کو کہنے لگے یار یہ مجھے دے دیں، میں لکھ دیتا ہوں جواب اس کا۔ اس نے کہا ملنگ پیچھے ہٹ۔ حضرت نے فرمایا امام راضی کے بغیر کوئی کام یہ نہیں کر سکتا، اپنے کو دیکھتا نہیں ہے تو جواب لکھے گا۔ کیوں فاد حسن جلموں تو کیا؟ ارے یہ سویوں کو جگاؤں ذرا نا، تھوڑا سا جاؤ کام کر اپنا، تو یہ کام کرے گا۔ انہوں نے کہا وہ میں لکھ دیتا ہوں، اگر آپ جاؤ ایسے تکلیف کرو گے، یہ اتنا آسان تھا مسئلہ ہے، میں لکھ دیتا ہوں، حضرت مطمئن ہو جائیں گے۔
ابھی وہ دریا بیٹھا ہوا ہے کہ وہ صاحب آ گئے، وہ سوال نامہ بھی اور جواب بھی اٹھایا ہوا، یہ کیا گیا نہیں ابھی تک۔ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے، میں جا رہا تھا، یہ جو ایک ملنگ ہے وہ پانی گرم کرتا ہے نیچے، تو وہ نہیں چھوڑ رہا تھا۔ تو اس نے کہا اگر حضرت کو خوش نہ ہے یہ سوال تو تم چلے جانا امام راضی کے پاس، کس نے منع کیا؟ ہائے ہائے، کشف ہوتا ہے، الہام ہوتا ہے، غیب کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ نہ بتائے تو نہ بتائے نا۔ اب 6 مہینے امام راضی حضرت کی خدمت میں رہے، حضرت تو یہ نہیں کھلی بات کہ یہ امام راضی ہے، اس کے اتنے بڑے شان والا آدمی ہے یہ۔ اور جو ہی اس فقیر نے حضرت کو خط پکڑا ہے نا، حضرت نے آگے سے کوئی بات نہیں کی، مجمع کا اٹھ کے چلے جاؤ سارے لوگ، ان کو بلا کے فرمایا تجھے خدا کی قسم تو امام راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت میں امام راضی ہوں۔ اے اللہ، نہ حضرت نے سوال پڑھے نہ جواب پڑھے، نہ خط دیکھا کیا لکھا کیا نہیں لکھا، اس دریا کو پکڑایا، کہا جا کے وہاں بیٹھ کے پڑھو، اور ان کو بلایا اور اپنے سینے سے لگایا، اپنی نسبت خاص منتقل کر دی۔ دریا بھی پڑھ کے آیا امام راضی کے پاس، نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمایا حضرت کیا کروں ابھی؟ فرمایا قرآن کی خدمت کرو، اب اہل ہو گئے تم، اب اہلیت ہے کہ تم قرآن پڑھاؤ۔ پھر تفسیر کبیر لکھی اس کے بعد۔ کیونکہ نفس کے مسلمان ہونے سے پہلے ساری چیزیں حجاب ہیں، نفس جب تک ٹھیک نہیں ہوا حجابات ہی حجابات ہیں، حجابات ہی حجابات ہیں۔ کیونکہ اس ہمارے جس دور میں ہمیں نا جی، اس دور میں کیونکہ تربیت کا نظام کافی کمزور ہو گیا ہے، اصلاح اور ارشاد کا کام یہ ہے کہ بس سمجھو کہ پہلے دن مدرسے میں داخل ہوئے، ساتھ ہی لوگوں کی اصلاح شروع کر دی، اور جب آدمی دورہ حدیث کرتا ہے تو اس وقت تک خود اتنا بڑا پیر بن چکا ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کراتا ہی نہیں کسی سے، اس کو یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں۔ تو یہ ہے فنا کا راستہ، پھر بقا ملے گی۔ ہم فنا سے پہلے جو ہے نا بقا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ہے یا اللہ کچھ اس طرح کی باتیں ہمیں ایک دوسرے سے سنانے کا موقع مل رہا ہے، کسی درجے میں ہم متوجہ ہو گئے ہیں کہ اللہ کرے ہماری تربیت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سارے بچے، سارے علماء جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا، اپنی روز کی دعاؤں میں یہ دعا کیا کریں، اے اللہ میری اصلاح کر، اللہ میری تربیت کر، اللہ میرے اخلاق کو سنوار دے، اللہ مجھے اچھا انسان کر دے۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو مقتدا پیشوا نہیں سمجھنا کہ میں کو بڑا پہنچ گیا ہوں کسی جگہ پر۔ حضرت عبداللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا مرشد بھی تھے، اور مجھے بڑا ان سے بڑی محبت ہے ان سے۔ مجھے ولی عبداللہ صاحب ایک دن کی زیارت کی حضرت بریلوی کی، یہ حضرت پیر قریشی کے اجل خلیفہ تھے، اور بڑا انسان گزرا ہے۔ میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ان سے خواب میں، تو میں نے پوچھا کہ حضرت مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہ جی پوچھیں۔ میں نے کہا حضرت یہ قرآن کریم میں اللہ نے صحابہ کو جو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا آمنوا، لیکن ایک مقام پہ فرمایا والذین معہ، یہ معہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن میں آتا نا والذین معہ اشداء علی الکفار،
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں نے کہا یہ اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کا قلم کا اگڑاؤ. حضرت لکھاتے رہے میں تھک گیا لکھ کر. بڑا خوش ہوں کہ چلو حضرت نے والذین معہ کے جی تشریح کرائی. آج جاگ گیا، بھول گیا، کچھ بھی یاد نہیں، ابھی تک یاد نہیں. میں نے حضرت شیخ مولانا عابد مدنی صاحب سے عرض کیا، یہ حضرت علی کے صحبت یافتہ ہیں، سید جاوید حسین شاہ صاحب تشریف لائے. میں نے ان کو کہا، انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا ہم نے دورہ تفسیر کے سبق کے دوران حضرت سے یہ بات پوچھی تھی کہ والذین معہ کا کیا مطلب ہے. کہا جس وقت میں نے یہ کہا نا والذین معہ کا کیا مطلب ہے، تو حضرت فرمانے لگے شاہ جی بس چھوڑو، ساڑھے تار نہ چھیڑو، بس اب یہ بات نہ کریں مجھ سے، آگے چلو، چھوڑو میرے تار نہ چھیڑو اس پر. اس میں میت دائمی مراد ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کو میت دائمی ملی ہوئی تھی نا، اس لیے ان سے روایات کم ہیں. وہ ہر وقت استغراق میں رہتے تھے، ہر وقت استغراق کی کیفیت میں تھے، اور بعض اوقات تو اپنی منہ میں پتھر رکھتے تھے کہ خدا کے اسرار میری زبان سے ظاہر نہ ہو جائیں. جیسے بڑی اگلم بات ہے. تو حضرت بریلوی اتنا بڑا آدمی کہتا تھا، ہم تو مدعی ہیں نا، کہتے ہیں بڑے اللہ والے دیکھے ہیں، حضرت شیخ الہند سے قرآن پڑھا ہے، بڑے بڑے اکابر سے پڑھا سنا دیکھا، زیارت کی، ملاقات، مجلسیں ہوئیں، بس کچھ محسوس ایسے ہوتا ہے تھوڑی سی شناسائی پیدا ہوئی ہے، تھوڑی سی شناسائی پیدا ہوئی ہے، تھوڑی سی شناسائی، ابھی تک کچھ خاص پتہ نہیں ہے. تو اللہ میری اصلاح کر رہے، اللہ تربیت کر، یہ مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں. آخر میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، کہیں یا اللہ اگر میری تربیت نہ ہو سکی نا، میری اصلاح نہ ہو سکی، پھر ایک درخواست ہے کہ اللہ مجھے پھر سزا بھی نہ دینا، پھر مجھے عذاب بھی نہ دینا. تو اس طریقے سے یہ آپ کا علم جو ہے نا، علم نافع ہوگا. اچھا، اور قرآن حدیث پڑھ کر اللہ کی بغاوت کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. مدرسوں میں سال جب شروع ہوتا ہے نا، تو کسی کو بیان کے لیے بلائیں نا، تو اکثر وہ کیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ امام وقی کے جو پیش کرتے ہوتے ہیں نا، شکوت الی وقی سوء حفظی، کیا ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. یہ اللہ کا نور ہے علم، اور اللہ کا نور جو ہے یہ گناہگار کے سینے میں نہیں ٹھہرتا. پھر تو اس لیے کبائر سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرنی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. موبائل گن کو تو منہ نہیں لگانا، اور اپنی تنہائی کو خوب پاک رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. اور رات کو سوتے وقت خاص طور پہ جو طلباء ہیں نا، اور غیر شادی شدہ ہیں، نفس کے ساتھ زبردست قسم کی مار کر رہی ہوتی ہے، رات کو سخت چھیڑتا ہے نفس، تنگ کرتا ہے. تو اس کی خیالات کا پیچھے نہ کیا کریں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر سورۃ طارق پڑھا کریں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر آخری صورتوں کو ورد شروع کر دیں. سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آنکھ نہیں لگی، پڑھتے پڑھتے سو جائیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیں. اچھا، بعض ایسے تقاضے ہیں نا جی جو فطرت کے خلاف ہے نا. اب آپ کہیں جی میرے اندر جو ہے نا یہ جذبات اٹھتے ہیں تو میں کیا کروں؟ فطرت کے خلاف زندگی نہ گزاریں.
فطرت کے خلاف زندگی. اب کئی سارے لوگ کہتے ہیں جی نفس کا یہ علاج ہے، نفس کا یہ علاج ہے، نفس کا یہ علاج ہے. نفس کا کوئی علاج نہیں ہے. کہ یہ روزے رکھو، بعضوں کا نفس روزے رکھنے سے اور تکڑا ہو جاتا ہے. ہر آدمی کا ایک علاج نہیں ہے. وہ فطرت کے تقاضے کو پورا کرے. میری بات سمجھیے نا. اب فطرت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. فطرت کیا کہتی ہے؟ تو آپ یہ کہیں جی بس میں فطرت کے تقاضے کو بھی پورا نہ کروں اور میں اس طریقے سے اپنی خواہشات کو دباؤں. نہیں نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو انسانی مزاج ہے، اللہ نے بنائی ایسا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء. یہ تو کشش رکھی ہے اللہ نے. یہ تو کشش ہے. تو جو فطری تقاضے ہیں زندگی کے نا، اس کو پورا کرنا ہے. اور تربیت کے ماحول میں نا خاص طور پر مقتدا اور پیشوا کے لیے نا، دینی کام کرنے والوں کے لیے خاص طور پر اس منصب مسلح پہ کھڑے ہونے سے پہلے خود کو پاک دامن رکھنا بہت ضروری ہے. خود کو طہارت میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے اگر گھر والے شادی نہ کرائے نا، تو موری اسلام صاحب اساں دے علاقے میں رواج ہے پانڈے بننا کا. ماں روٹی رکھی ہے نا، اے ماری پلیٹ. ماں نے جب کھانا رکھا نا، پلیٹ اٹھا کے اس طرح ماری. یہ اس کے لیے اشارہ ہوتا ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے نا سونی فقیر. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہوں جا کر بگڑے دے. تو اگر ایسی کبھی ضرورت پیش آ جائے نا، سمجھے ہو، تو یہ اہم مسئلہ ہے. اچھا، فطرت کے تقاضے جو ایسے نہیں دبتے. فطری تقاضے ایسے نہیں دبتے کہ جی بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے؟ بھائی جوان آدمی ہو، محنت کرو، محنت کرو، ہمت کرو. ایک کی روٹی خدا دو کو کافی کر دے گا. تمہیں خدا نے بھوکا نہیں مارا، اس کو نہیں مارے گا. بڑے لڑائی تینوں سے صحیح نا جی. غریب غربے تھوڑا کوئی غریب صحیح نا. کیوں قاری صاحب؟ کوئی غریب صحیح نا. اس لیے یہ فطری تقاضوں کا جو ہے نا، ہم بہت خیال رکھیں. اس کو آپ کسی اور طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ کہ اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، تو یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. یہ پڑھو جتنا مرضی ہے پڑھو، یہ اور تکڑا ہو جائے گا. کوئٹہ کے اندر نا ایک سردار کے بیٹا ہے، وہ ہمارے حلقے سے وابستہ ہو گیا. تو اس نے مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد نا ماں باپ پہ تقاضا رکھا میری شادی کراؤ. اس کے باپ مجھے کہنے لگا حضرت یہ میرے دو بیٹے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی نام نہیں لیا، تو یہ آپ کا مرید یا رو تنگ کرتا ہے. میں اس کو سمجھائیں. میں یہ نہیں سمجھتا. ایک دن پھر میں نے اس کے باپ کو الگ کر کے سمجھایا. میں نے کہا اب یہ اور پوزیشن میں ہے، وہ اور پوزیشن میں ہے. ان کو 10 سال اور نہ کراؤ، نہیں کرتے. اب جس گندی زندگی میں عادی ہوتا ہے آدمی، اس کو کیا ضرورت ہے شادی کی؟ شادی تو شریف آدمی کی مجبوری ہے. بدماش کو کیا لگے شادی سے؟ پھر اس کو جا کے بات سمجھ آئی کوئی. تو اس لیے جو فطری تقاضے ہیں نا، ان کا اسی طریقے سے خیال رکھا جائے جیسے سنت کے اندر اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے کیسے کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. اللہ حافظ. تمام اللہ فرمائے ربنا تقبل منا انک